سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنوری 2026 کا مہینہ برج حمل سٹار ایریس والوں کے لیے کیسا رہے گا؟ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کچھ اہم باتیں کہ میں جو ہورس کو بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ جن لوگوں پر نظر بد ہوگی، جادو ٹونا ہوگا، ان لوگوں کے حالات مختلف ہوں گے۔ یہاں وہ کسی آسمانی آفت کے اندر گرفتار ہوں ایسے لوگ، تو ان کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ باقی لوگوں کے اوپر یہ مکمل فٹ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے جی، تو سب سے پہلے اور دوسرا، آپ لوگوں کے لیے جو میں نے صدقہ پڑھائی تیار کی ہے وہ ویڈیو کے لاسٹ میں موجود ہے، لازمی دیکھیے گا۔ تھمبنیل پر بھی اسی لیے لکھا ہے کہ وہ آپ کا دینا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں دیں گے تو اس کے نقصانات ہوں گے، دیں گے تو اتنے فائدے ہوں گے کہ انشاءاللہ تعالی آپ سنبھال نہیں سکیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو لازمی دیکھیے گا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے بزنس مین حضرات کی۔ تو بزنس مین کے لیے یہ مہینہ بہت اعلیٰ ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ نئے پروجیکٹ بھی آپ کو ملیں گے اور جو پرانے چل رہے ہیں وہ بھی اچھے چلیں گے۔ اگر کوئی چھوٹے کام کر رہا ہے، یعنی کوئی ریڑھی لگاتا ہے، اس کے بعد دکانداری کرتا ہے، ان کے معاملات میں تھوڑی سی پریشانیاں آئیں گی، مگر یہ ہے کہ ساتھ ساتھ ان کو پروفٹ بھی ہوتا رہے گا۔ کبھی اتار چڑھاؤ بیچ میں آئے گا، مگر پورے مہینے کا اگر حساب کریں تو اینڈ تک ان کو وہ انشاءاللہ تعالی اچھے پروفٹ میں ہی رہیں گے۔ اگر ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک دن ان کا نقصان ہو گیا ہے تو اگلے دن ان کو اس سے ڈبل ٹرپل پروفٹ ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے وہ کور ہوتا جائے گا۔ تو اس لیے اگر کسی دن نقصان ہو جائے تو رب کی رضا سمجھ کر بھول جائیے گا، انشاءاللہ تعالی اگلے دن اس سے اگلے دن آپ کو اتنا پروفٹ ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ اوورآل یہ مہینہ بزنس مین حضرات کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے یہ ایک عام مہینہ ہوگا۔ زیادہ تر لوگوں کی تنخواہیں بڑھنے کا یا ایسے کوئی چانس نہیں ہے۔ تقریباً بہت کم لوگ ہیں جو کہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں، ان لوگوں میں بہت کم، بہت چھوٹی ریشو ہے جن کے کچھ تنخواہیں بڑھ سکتی ہیں، مگر زیادہ تر لوگوں کی تنخواہیں بڑھنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ ہاں، یہ مہینہ ویسے عام روٹین میں ایک نارمل مہینے کی طرح رہے گا آپ کے لیے، کبھی مذاق رہے گا، کبھی بحث ہوگی، تو اس طریقے سے یہ مہینہ گزر جائے گا۔ نقصان ہونے کے چانسز نہیں ہیں جی، انشاءاللہ تعالی اس لحاظ سے بہتر رہے گا، یعنی نوکری سے نکالے جانے کے چانسز بھی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو اوورآل دیکھا جائے تو ایک عام مہینے کی طرح ایک مہینہ ہوگا۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، نوکری کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے مہینہ بہت اچھا ہے۔ خاص طور پر اس مہینے کے پہلے 2 ہفتے تو آپ کے لیے بہت اعلیٰ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بے فکر ہو کر نکلیے۔ 2 ہفتے کہا ہے، پہلے دن ہی اگر نکلیں اور اس دن کے اندر آپ کو نہیں ملتا تو بے فکر جو ہے نا امید ہو کر گھر پہ بیٹھ جانا بہتر نہیں ہوتا۔ 2 ہفتے سے مراد 2 ہفتے ہے، تو اپنے کام کی تلاش کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی نوکری ضرور ملے گی۔ جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے مہینہ جو ہے بہت درمیانہ سا ثابت ہوگا۔ صرف آخری جو ہفتہ ہوگا اس مہینے کا وہ سب سے بہترین ثابت ہوگا۔ پہلے 3 ہفتے چھوڑ دینے آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اگر آپ پارٹنرشپ کے اندر کام کر رہے ہیں تو پھر وہ 2-3 قسم کے لوگوں کے سٹار ہوتے ہیں، پھر اس کے معاملات علیحدہ ہوتے ہیں، تو وہ اس چیز میں شامل نہیں ہے جی۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں اور جنوری کے مہینے میں اپنے پیپر جمع کروانے چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت بہترین مہینہ ہے۔ بے فکر ہو کر جمع کروائیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا کام ضرور ہوگا۔ کسی فراڈیے کے چکر میں پھنس جائیں تو ایک علیحدہ بات ہے، ورنہ آپ کے پیپروں کو جو ہے وہ کوئی نہیں روکے گا انشاءاللہ تعالی۔ 2 مہینے کا پروسیجر ہوا، 3 مہینے کا ہوا تو وہ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا، کوئی بالکل بھی کوئی رکاوٹ انشاءاللہ نہیں آئے گی۔ 4 ہفتے آپ کے لیے بہت بہترین ہیں جی۔ رشتوں کے معاملات کے اندر یہ مہینہ بہت اچھا ثابت ہوگا، خاص طور پر لڑکیوں کے لیے۔ اسٹار سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں کے رشتے زیادہ ہوں گے۔ لڑکوں کے بھی ریشو کم نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ لڑکیوں کی تھوڑی سی زیادہ ہے۔ لڑکیوں کے خاندان کے اندر ہونے کے چانس کم ہیں، خاندان کے باہر ہونے کے چانس زیادہ ہیں، مگر اسی کے متبادل لڑکے جو ہیں ان کا خاندان کے اندر رشتہ ہونے کے زیادہ چانسز ہیں، خاندان کے باہر ہونے کے کم ہیں جی۔ جو لوگ بے اولاد ہیں ان کے لیے یہ مہینہ کافی اچھا ہے۔ میڈیسن کے اثرات اچھے انشاءاللہ تعالی آئیں گے۔ سٹار اس چیز میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے جی۔ تو انشاءاللہ تعالی اپنا علاج جو ہے لازمی کروائیں، آپ کو اس کے رزلٹ بھی ملیں گے۔ جن بچیوں کو 18 ہے
یا کوئی ایسی بیماریاں ہیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے، ایک نارمل بچیوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ آج کل کے جو حالات ہیں، عام بچیوں کو بھی حمل نہیں ہو رہے، ان کو بھی دوائیاں کھانی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بچے جو ہیں وہ اپنے معاملات کافی خراب کر چکے ہیں، ان کو بھی کھانی پڑتی ہیں، تو ان کے لحاظ سے وہ اب نارمل میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو 18 والی بچیاں ہیں ان کے لیے مہینہ جو ہے وہ کافی زیادہ پریشانی والا ہوگا۔ اگر آپ کو 18 ہے اور حمل ہے، آپ کسی سے علاج نہیں کروا رہے، تو آپ کو فوری طور پر اپنا علاج کروانا چاہیے، ورنہ حمل ضائع ہونے کے چانس جو ہے وہ 100% تک ہے، تو اس لیے نقصان ہونے کے چانس بہت زیادہ ہیں۔ صحت کے معاملات اس مہینے کے اندر مردوں کے تھوڑے سے خراب ہوں گے، ٹھیک ہے، مگر عورتوں کے زیادہ ہوں گے، مردوں کے تھوڑے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لحاظ سے مرد جو ہیں وہ زیادہ پریشانی کے میں نہ جائیں، مگر جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کو زیادہ تکلیف رہیں گی، خاص طور پر نظر بد کی وجہ سے بھی معاملات آپ کے کافی بگڑیں گے۔ صدقے دیتے رہیں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس مہینے کے اندر اگر مقدمات کی بات کریں تو جائیداد کے مقدمات جو ہیں ان کے فیصلے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی ہو جائیں گے اور بہتر ہوں گے، جو کہ حق پر ہیں۔ اگر آپ کا کوئی بندہ کسی جرم کے لحاظ سے اندر ہے تو اس کے لیے مہینہ بہتر نہیں ہوگا، سزا ہونے کے چانس یا ایسے معاملات زیادہ ہوں گے ان کے لیے، ٹھیک ہے جی، جو اس اسٹار سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے بہتر رہے گا کہ آپ جو ہے اس کو کہیں کہ اپنے صدقات دیں اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو اس کے ملنے کے چانسز تقریباً 80% ہیں اور بہت اچھے چانسز ہیں، ٹھیک ہے، بشرطے کہ وہ بیچارہ دینے کے قابل ہو۔ اگر اس کے پاس ہوئے تو آپ کے 100% 80% وہ آپ کو قرضہ جو دیا ہوا ہے لازمی واپس ملے گا جی، ٹھیک ہے جی۔ تعلیمی معاملات کے اندر جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہلکی پھلکی ضرور ملے گی، بہت زیادہ کی امید نہیں دلا رہا، مگر ہلکی پھلکی آپ کو ضرور ملے گی، بہتر رہے گا یہ مہینہ آپ کے لیے۔ دشمنوں کے معاملات کے اندر کہ اس مہینے کے اندر دشمن آپ کے پر غالب رہیں گے یا نہیں، تو اگر تو آپ کے ایسے معاملات ہیں جادو ٹونے والے تو پھر دشمن 100% آپ پر غالب رہیں گے، نقصانات بھی دیں گے۔ اور اگر ایسے دشمن ہیں جو کہ لڑائی جھگڑے والے ہیں تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ پر غالب نہیں آ سکیں گے، وہ آپ کو نقصانات نہیں دے پائیں گے، مگر اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اس کے گھر کے اندر جا کے بیٹھ جاؤ۔ حفاظت اپنی کرنا اور اپنے آپ کو ان سے دور رکھنا آپ لوگوں کا حق بنتا ہے جی۔ میاں بیوی کے معاملات کے اندر جو ہے آپ کی طرف سے اس مہینے کے اندر کافی بار لڑائی کی جا سکے گی۔ اگر آپ مرد ہیں یا عورت ہیں تو اس معاملے کے اندر آپ کا سٹار جو ہے کافی بار گرم ہوگا اور غصے کے معاملات جو ہیں کافی زیادہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو اگر کنٹرول کر لیں تو مہینہ بہتر رہے گا، ورنہ لڑائی جھگڑے کے اندر یہ مہینہ گزرے گا اور بار بار ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی۔ آپ لوگوں کا جو صدقہ اور پڑھائی میں بتانے لگا ہوں، ویڈیو کے شروع میں بھی میں نے کافی چیزیں آپ کو کلیئر کر دی تھیں، مگر یہاں میں مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ ایک مہربانی کیجیے گا، میں نے آج تک کبھی میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں دیکھ لیں، کبھی نہیں کہا کہ ویڈیو کو شیئر کریں، مگر اس بار کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو اپنا سمجھتے ہو اور چاہتے ہو کہ اس کی تکلیفیں دور ہوں تو یہ ویڈیو ضرور شیئر کرنا، ٹھیک ہے۔ لائک اور کامنٹ اس لیے کرنا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ریچ مل سکے۔ اگر آپ 1000 بندہ دیکھتے ہیں تو کم سے کم 1000 لائک یا ان لائک جو بھی آپ کا دل کرتا ہے وہ ہونا چاہیے، تاکہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ، یہ ایک طرح سے جتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا اتنے لوگوں کی طرف آپ کا وہ ایک لائک اور کمنٹ جو ہے، اور وہ ایک طرح سے میری ویڈیو کو ریچ دے گا، زیادہ لوگوں کے پاس جائے گا، اور اتنے لوگوں کو جب فائدہ ہوگا اس میں آپ کا وہ حصہ شامل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ضرور کیجیے گا۔ اب دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں، صدقہ سب کا ایک ہے، پڑھائی سب کی ایک ہے، صرف اللہ کے نام علیحدہ علیحدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جو چیز ہم کریں گے، اتوار والے دن یہ عمل شروع ہوگا۔ عشاء کی نماز آپ لوگ گھر میں پڑھیں گے، مسجد میں نہیں پڑھیں گے۔ ٹائمنگ ہوگی عشاء کی نماز کی تقریباً 11:30 بجے۔ ہم نے اپنے عمل کرتے کرتے اگلے مہینے کے اندر داخل ہونا ہے، ٹھیک ہے، یعنی 12 بجے کے بعد یہ عمل ہمارا مکمل ہوگا۔ تو سب سے پہلے جو آپ کریں گے 17 رکعت آپ پڑھیں گے عشاء کی مکمل، اس کے بعد آپ نے جو ہے 2 نوافل ادا کرنے ہیں، 2 رکعت نماز نفل، میں آپ کو نیت بتانے لگا ہوں، 2 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ ہدیہ کہنا ہے، ثواب یا تحفہ نہیں کہنا۔ ثواب اور تحفہ جو ہوتا ہے وہ اگلے کی شان کے مطابق ہوتا ہے، اور ہدیہ جو ہے وہ کسی غریب کا بھی منظور ہو جاتا ہے۔ تو ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر لکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے، یا اسکرین شاٹ لے لیجئے گا۔ اس کے بعد جو اللہ کے نام بتانے لگا ہوں ان کی آپ نے مکمل تسمیہ کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ مرد حضرات کے لیے 3 لفظوں کی ایک تسبیح ہوگی، ملا کر پڑھا جائے گا۔ لفظ سن لیں، یا شکورو، یا علیو، یا واسعو، یا شکورو، یا علیو، یا واسعو، تعداد 271 بار جی۔ دوسری تسبیح، ٹھیک ہے، یا حافظو، یا باری، یا خالقو، یا حافظو، یا باری، یا خالقو، صرف ایک تسبیح پڑھی جائے گی جی۔ جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں وہ جو ورد کریں گی ان کا ہے یا مغنی، 3 لفظ ہیں، یا مغنی، یا فتح ہو، یا ودود ہو، یا مغنی، یا فتح ہو، یا ودود ہو، ٹھیک ہے جی۔ اس کی تعداد جو ہے وہ ٹوٹل 303 بار ہے، یعنی 3 تسبیحیں ہیں۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے جی آپ کا دوسری تسبیح کا، یا کہارو، یا کہارو، 513 بار جی۔ ان تسبیحوں کے بعد اب ہم اپنی دعا کریں گے۔ دعا کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے وہ کسی کی ذمہ لگائی ہے کرنے کی، اور وہ ذمہ لگا ہے فرشتوں کا۔ اب ہم فرشتوں کو اپنے حالات کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق ان سے دعا کریں گے، ٹھیک ہے، اور ان سے اپنی مرضی کا ہر وہ کام لیں گے جو ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ تو دعا اس طرح شروع ہوگی، دھیان سے دیکھیے، ساتھ ساتھ ترجمہ بتاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم کوئی غیر شرع کام نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ملائکتو کلکم بامر اللہ، ٹھیک ہے۔ ترجمہ، اے فرشتو سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یا ملائکۃ اللہ الطاہرین، اے پاک فرشتوں۔ اب ہم یہاں پر فرشتوں سے مخاطب ہیں، اس لیے ترجمہ ضروری ہے کہ آپ کا تصور بھی بنا رہے، ٹھیک ہے جی۔ تو فرشتوں سے مخاطب ہونے کے بعد ہم فرشتوں سے کیا کہتے ہیں؟ تیسری لائن ہے، ارفعو نجمی الہ علوہ و بلاغہ، ترجمہ ہے میرے ستاروں کو عروج کی بلندیوں تک لے جاؤ۔ اس کے بعد وَطْرَحُ عَنْہُ کُلَّ سُوءٍ وَنَحْسٍ، ترجمہ اس کی منحوست یعنی میرے ستارے کی منحوست اور برے اثرات کو ختم کرو۔ وَمْنَحُونِی، اچھے سے ذہن میں رکھیے گا، لفظ جو میں پڑھ رہا ہوں ان کو اچھے سے ذہن نشین کر لیں، جلد بازی میں نہیں پڑھ رہا، ایک ایک لفظ پڑھ رہا ہوں۔ وَمْنَحُونِی نَجَاحَہَا، ٹھیک ہے جی۔ وَمْنَحُونِ النَّجَاحَہَا وَالْبَرَکَتَ وَالسُّرُورَ، مجھے کامیابی، برکت اور خوش بختی سے نوازو۔ بِأَمْرِ اللَّهِ أَنِّرُ طریقی، اللہ کے حکم سے میری راہ کو روشن کرو۔ وَاکْتُبُوا لِی خَیْرَ الْقَدِیر، اور میرے نصیب میں بہترین تقدیر لکھ دو۔ اس کے بعد وَتَبَارَکَ اللَّهُ وَتُبَارِکَ قَوْلُهُ الْمُنزَلُ، اب یہاں پر ہم فرشتوں کو واسطہ اور قسم دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں تمہیں قسم ہے اس اللہ کی، اور تمہیں قسم ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی، کیونکہ آگے ہم قرآنی صورت لگائیں گے۔ یہ آیت جو ہے سورہ الفرقان کی ہے، تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ آیت ہے، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، ٹھیک ہے جی۔ ترجمہ، پاک ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں روشنی دینے والا چراغ اور چمکتا ہوا چاند بنایا۔ یہ پڑھائی ہم کسی کو نہیں دیتے، یہ پڑھائی مثلا میرے پیر و مرشد جو ہیں انہوں نے صرف اپنی اولاد کو دی، یا ان مریدوں کو دی جو کہ بہت خاص یا آگے جا کر چلنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ میرے دادا جی کو، میرے دادا جی سے، میرے والد صاحب کو، اور ان سے مجھے ملی۔ یہ پڑھائی آپ کو نہ انٹرنیٹ پر کہیں ملے گی، سرچ کر کے دیکھ لو، نہ کوئی آپ کو پیر دے گا، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کے پاس تو ہے نہیں، اور اگر کسی کے پاس ہے تو وہ دے گا نہیں کبھی بھی، کیونکہ منع کیا جاتا ہے۔ یہ کچھ ایسی پڑھائیاں ہوتی ہیں جو صرف ہماری اپنی ذات کے لیے ہوتی ہیں، تو یہ ان میں سے ایک شامل ہے۔
مگر وقت اور ٹائم اس طریقے سے آیا ہے کہ میرا دل نہیں مانا کہ میں آپ لوگوں سے اس چیز کو چھپاؤں۔ واسطہ خدا کبھی میں نے یہ چیز لفظ نہیں کہا، نہ کبھی قسم اٹھائی ہے۔ میری سینکڑوں ویڈیوز پڑھی ہیں، جا کر دیکھ لو، نہ واسطہ ڈالا ہے۔ اللہ کا واسطہ، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو عمل بتا رہا ہوں اس کو ضرور کیجئے گا، بہت خاص عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس عمل کی تعداد سن لیں۔ یہ جو دعا ہوگی یہ اول آخر درود ابراہیمی ہوگا 21 بار، اور اس دعا کو ہم پڑھیں گے 31 بار، ٹھیک ہے جی، کیونکہ 31 دنوں کا اینڈ والا مہینہ ہوتا ہے تو اسی کی تعداد کے حساب سے اس کا 31 بار کی تعداد رکھی جاتی ہے۔ تو 31 بار ہم اس دعا کو مکمل پڑھیں گے۔ اس کے بعد جی، تو یہ عمل ہمارا بدھ والے دن رات کو ہوگا، اور اگلا دن جو ہوگا وہ جمعرات کا ہوگا۔ اب یہاں پر آپ نے رک جانا ہے۔ اب آپ کو جو اگلا عمل کرنا ہے وہ سوموار والے دن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھائی آپ نے جو ہے 1 جنوری کی رات کو مکمل ہو جائے گی آپ کی، ٹھیک ہے، اور عمل آپ نے جا کے پھر مکمل کرنا ہے سوموار جو اس کے بعد آئے گا، اتوار کی رات اور سوموار والے دن آپ یہ عمل کریں گے۔ اس کو بھی بڑے اچھے سے دھیان سے سن لیجئے گا۔ بعد آپ نے ایک صدقہ دینا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد فجر کی نماز پڑھیں گے، نماز پڑھ کر آپ گھر سے نکلیں گے، اس سے پہلے آپ صدقہ تیار کر لیں گے۔ 1 مٹھی چاول باریک بالکل جو ہوتے ہیں ٹوٹا، 1 مٹھی چینی، اور 1 مٹھی دال مسور، یہ میں نے اس کی تصویر بھی لگا دی۔ یہ آپ لوگوں نے ایک شاپر میں ڈال لینی اور اپنے ہاتھ سے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ چینی جو ہے وہ تمام چیزوں کو لگ جائے۔ اس کے بعد آپ نے قبرستان جانا ہے، ٹھیک ہے۔ قبرستان جانے کے بعد آپ نے جیسے کسی چیز کا چھٹا دیا جاتا ہے نا، ہاتھ سے دور پھینکا جاتا ہے، اس طرح آپ نے قبروں کے اوپر پھینکنا ہے، اور جب پھینکنا ہے تو آواز دینی ہے، میں یہ نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے صدقہ دینا ہے اپنا، تو یہ اپنے الفاظ کہنے ہیں۔ ہر جب بھی آپ ہاتھ مارو گے باہر کو 3 بار کے اندر مکمل ہو، 4 بار، 5 بار، تو ہر بار کی ہر بار آپ نے یہ الفاظ کہنے ہیں، میں نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں۔ یہاں آ کر آپ کا عمل مکمل ہوگا، اور آپ صبح آپ جو ہے رات کو افطاری کریں گے، اور دیکھیے گا پہلے دن جس دن آپ نے روزہ رکھا ہوگا، اگر عروج پر میں ہر چیز نہ گئی تب کہنا، ٹھیک ہے۔ ستاروں کی بندش ہر قسم کی ٹوٹ جائے گی، رشتے نہیں ہوتا وہ ہو جائے گا، یعنی ہر وہ چیز جو آپ کی ناکامی کی طرف آپ کو لے کر جا رہی ہے، ہر وہ چیز انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی میں بدل جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو جو اس بار میں نے ویڈیو میں کہا ہے اسے مانیے گا، لازمی شیئر اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے ان لوگوں کے ساتھ، بلکہ یہ تو ہر جگہ شیئر کریں جن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کرے گا تو آپ کو بھلا ضرور ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ میرے رب نے کرم کیا تو بہت زیادہ آپ کو اس کا رزلٹ اس کا بھی ملے گا، اس کا بھی ملے گا۔ ایک دفعہ کر کے دیکھیں، میں نے آج تک کبھی ایسی ویڈیو نہ اپلوڈ کی ہے، نہ اتنی بار یہ بات کہی ہے کہ کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، یہ چیزیں میں کبھی نہیں کہتا، مگر اس بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں دوسرے سب لوگوں کا بھلا ہے، باقی اللہ کی ذات انشاءاللہ کرم کرے گی جی، ٹھیک ہے جی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ہاں سوری، اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ آئے، نہ کوئی چیز سمجھ آئے، پریشانی ہو، تو برائے مہربانی اپنے ستارے کا نام، ٹھیک ہے، مجھے سینڈ کر کے اپنے بارے میں مکمل تفصیل پوچھ لیجئے گا، ٹھیک ہے جی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔